میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے۔ بنیاد تمہاری نیت ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے۔ لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی۔ نیتیں اچھی کریں۔ بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے۔ بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے، جے تنگ ہے ساڑی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت۔ وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا۔ تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے تھے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرغے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے۔ اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے۔ اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا ہے، لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا۔ وہ غلام بن گیا، کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہیں، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا، حضرت علی کے
خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ میرے بھائی، ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا۔ کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات، توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھیں وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے۔ انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا تھا انہیں۔ آپ دیکھیں نا، احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا۔ جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سغرے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔